बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बी वाच न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज की सबसे बड़ी खबर बुशरा बीबी इमरान खान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी, उनकी ज़मानत हो गई है। तमाम केसेस में वो बरी हो गई हैं और अब उनकी रिहाई में कोई रुकावट बाकी नहीं बची, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सकी। इसकी क्या वजह है ये आपको बताएंगे। और इससे भी बड़ी खबर जो है वो ये है कि जिस तरह बुशरा बीबी की ज़मानत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसी तरह इमरान खान जो हैं उनके ऊपर भी जितने केसेस थे वो एक एक करके सारे ख़त्म हो गए, उनमें कुछ नहीं निकला और इमरान खान की ज़मानत भी अनकरीब आप सुनेंगे अगले 2-4 दिन में या हफ्ते 10 दिन के अंदर के इमरान खान जो हैं वो भी बरी हो गए हैं और उनको भी जेल से रिहा करने का हुक्म आ जाएगा। बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से मैंने आपको बताया था कि उनकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज जो हैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर कर दी है, उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से आज अदालत में सलमान सफदर जो है सीनियर वकील हैं वो पेश हुए और प्रोसिक्यूशन यानी हुकूमत की तरफ से भी उनके वकला पेश हुए और उनको पूरा वक्त दिया गया, पूरा टाइम दिया गया, लेकिन वो ये केस साबित करने में नाकाम हुए। बल्कि आगे चलकर आप एक वीडियो देखेंगे सलमान सफदर की जिसमें वो बता रहे हैं कि ये जो तोशाखाना का केस, इससे पहले भी एक और केस था बुशरा बीबी पर, उसमें भी वो बरी हुई थी, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये इसको बाइफरकेट करके अलग अलग हिस्से करके, यानी एक ही केस है और उसके मुख्तलिफ जो उसको टोटे करके तो उसको जो ना एक दफ़ा फिर जो ना बुशरा बीबी को जेल में रखने की कोशिश के तौर पर ये केस उन पर बनाया गया था। आज उसमें भी बरी हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो ही ये हुक्म जारी हुआ कि बुशरा बीबी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, उसके फ़ौरन बाद एडवोकेट खालिद यूसुफ जो हैं उन्होंने ज़मानती मचलके जो हैं उन पर दस्तखत करके वो जमा करवा दिए। लेकिन बदकिस्मती कहिए, मैं तो यही कहूँगा कि FIA की जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं या जज साहिबान हैं वो चले गए छुट्टी पर। वो पहले से छुट्टी पर थे या अचानक छुट्टी पर चले गए, ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे जो इन मुचलकों पर दस्तखत करते और रूबकार जारी करते। आपको पता है जेल से किसी की जब रिहाई का हुक्म होता है तो उसको जेल से बाहर निकालने के लिए जेल की जो इंतज़ामिया सुपरिटेंडेंट जेल के नाम पर मुतलका अदालत या प्रोसिक्यूशन या जो अदालत होती है वो रूबकार जारी करती है जेल हुकाम के नाम पर कि ये बंदा ये कैदी जो है इस पर केस ख़त्म हो गया, अदालत ने इसकी रिहाई का हुक्म दे दिया है और आपको इसकी रिहाई का हुक्म दिया जाता है। ये रूबकार जारी की जाती है, वो रूबकार जेल हुकाम तक पहुँचती है, वो वसूल करने के बाद कैदी को रिहा करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि FIA के मुतलका जो हुकाम है वो मौजूद नहीं है, छुट्टी पर चले गए, इसलिए मुचलके जमा होने के बावजूद बुशरा बीबी की रिहाई की रूबकार जो है वो जारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उन्हें आज रिहा करना नामुमकिन है। अब जो वकला हजरात हैं ख़ासतौर पर सलमान सफदर, उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ अब कोई मुकदमा नहीं है और उनको जेल में रखना नामुमकिन है, उनकी रिहाई जो ना वो लाजमी हो चुकी है, वो तो होगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग, हमारे कुछ साफ़ी दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं जी कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो अडयाला जेल में ही उसकी समाअत हो रही है, वो अभी बाकी है। 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें अभी तक बुशरा बीबी को रिहाई नहीं मिली और उसकी समाअत अभी जारी है। एक तरफ ये कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक बात जो है ना वो ये है कि सलमान सफदर ने जो कही है जी कि अब उनके खिलाफ कोई केस बाकी नहीं बचा। अच्छा जी, दूसरी इससे भी बड़ी खबर जो है ना, धमाकेदार खबर जो है वो मैं पहले आपको दे रहा हूँ कि अब इमरान खान की रिहाई जो है वो महीनों की बात नहीं है बल्कि हफ्तों या दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है। आप देखेंगे कि आने वाले हफ्ता 10 दिन जो है, इन 10 दिन के अंदर, हफ्ता 10 दिन के अंदर इमरान खान की भी रिहाई हो जाएगी। एक एक करके इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात थे, उन मुकदमात में जितने भी इल्ज़ाम उन पर लगाए गए थे वो प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी और उनकी ज़मानत दर ज़मानत होती गई। और अब जो ना इमरान खान भी करीब है कि उनकी ज़मानत जो ना मंजूर की जाए और वो भी बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। अच्छा जी, दूसरी जानिब
آئینی ترامیم جو پاس ہوئی ہیں اس پر آپ کو پتہ ہے کہ صدر مملکت نے جو ہی دستخط کیے اس کے بعد فوری طور پر انتظامی کمیٹی بنی، 12 رکنی انتظامی کمیٹی تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کیا گیا تھا اور اس کمیٹی کا فوری طور پر اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں 3 نام پیش کیے گئے۔ سب سے جونیئر جو نام پیش کیے گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان 3 ناموں میں سب سے جونیئر جو تھے یحییٰ افریدی، ان کو جو ہے نا پاکستان کا نیا چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر جو ہے نا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، ہم نے کی بھی ہے، لیکن کچھ نئے پوائنٹس، نئے جو نا اس کے نکات جو نا وہ سامنے آئے ہیں، وہ بھی اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن بڑی بات، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں ایک شہری انس اس کا نام تھا، اس نے سپریم کورٹ میں یہ جو آئینی ترامیم ہے ان کو چیلنج کر دیا تھا، اور دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک وکیل تھے مقامی کراچی کے، انہوں نے بھی ان کو چیلنج کیا تھا۔ اب جو نا ہمارے وکلا برادری کے بڑے لوگ جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں، بھرپور تیاری کر رہے ہیں کہ ان آئینی ترامیم کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، اور بڑی ٹھوس گراؤنڈ جو ہے نا وہ ان کے پاس موجود ہیں۔ اس میں ساری ڈیٹیل آپ نے پڑھ بھی لی ہوگی، مزید بھی پڑھ لیں گے، لیکن دوسری جانب ایک تو یہ جو آئینی ترامیم ہے ان کو چیلنج کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ آئینی ترامیم جو ہیں ان کے خلاف عدالتی جنگ لڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو نا ان آئینی ترامیم کے خلاف جو نا سڑکوں پر بھی جنگ لڑی جائے گی، سڑکوں پر یعنی کہ احتجاج کیا جائے گا، مارچ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے اس میں کچھ اجلاس کر بھی لیے ہیں اور مزید مشاورت کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور یہ بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی۔ لیکن وکلا جو ہیں وہ بھی ان آئینی ترامیم کے خلاف جو ہے نا پورے زور و شور کے ساتھ بالکل اسی طرح کی تحریک جس طرح جسٹس افتخار کو بحال کروانے کے لیے ایک تحریک چلی تھی لاہور سے، وہ ابھی اسلام آباد نہیں پہنچے تھے کہ وہ تحریک کامیاب ہو گئی تھی۔ اسی طرح کی سپریم کورٹ بار کونسل کے جتنے بھی اراکین ہیں اور عہدیدار ہیں، آج اس سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، ان کے ساتھ بڑے سینئر وکلا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کافی کھل کر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے بتایا جی کہ یہ کس طرح ہماری جوڈیشری کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گی اور عام آدمی کو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ لیکن ان کا بڑا اعلان یہ تھا کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وکلا پورے پاکستان سے، خیبر سے کراچی تک جتنی وکلا برادری ہے وہ ان آئینی ترامیم کے خلاف اور جو کچھ بقول ان کے غیر آئینی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے، باہر نکلیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ آئینی ترامیم اور غیر آئینی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو واپس نہیں لیا جاتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ بار کے نائب صدر ہیں، انہوں نے آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی ہے، بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی، وکلا کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ جو نا اس پریس کانفرنس میں شریک تھی، اور انہوں نے بتایا جی کہ ملک کے چاروں صوبوں میں جتنی بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز ہیں اور لوکل تنظیمیں جو ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا جی کہ ہم تحصیل سطح پر، ضلع کی سطح پر اور ہر سطح پر، یعنی ڈویژن کی سطح پر، صوبے کی سطح پر اور پھر وفاق کی سطح پر جو نا بھرپور تحریک چلائیں گے، اور جب تک یہ آئینی ترامیم ان کو حکومت واپس نہیں لے لیتی اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا جی، ان آئینی ترامیم کے بعد جو پاکستان کے نئے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی، ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ ان کا نوٹیفیکیشن بھی وزارت قانون نے جاری کر دیا ہے۔ وہ 26 اکتوبر کو انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بالکل وجہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیں گے، وہ انکار کر دیں گے کہ مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ کافی ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی جو ہے نا اس عہدے کو قبول نہیں کریں گے، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثال دے رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوامی سطح پر کیا ہو رہا ہے، عوامی سطح کی بات کر رہا ہوں، اس کو دیکھتے ہوئے وہ جسٹس یحییٰ افریدی
وہ یہ سمجھیں گے کہ میں کہیں دوسرا جسٹس فائز عیسیٰ نہ بن جاؤں، جس طرح ان کے خلاف جو نا ایک بھرپور عوامی رد عمل کی لہر اٹھی ہے، اسی طرح میرے خلاف کوئی لہر نہ اٹھے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس صرف 3 سال ہوں گے اس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں خدمات انجام دینے کے لیے، یعنی کہ یہ عہدہ جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا 3 سال کے بعد ان کو ریٹائر ہونا ہوتا ہے اور وہ 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، باقی پڑی ہوئی ہے۔ ان کی عمر اس وقت 1 ہے اور وہ 65 سال تک جو ہے اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اگر وہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے پاس 6 سال موجود ہیں، یعنی 6 سال تک وہ سپریم کورٹ میں ایز اے جج جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ عہدہ قبول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وابستہ جتنی بھی اب میں کیا کہوں، میں کچھ زیادہ اس پر لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ وابستہ جتنی نیگیٹیوٹی ہے، منفی اس کے جو اثرات ہیں، ان کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ اور پھر صرف 3 سال ہوں گے چیف جسٹس یا افریدی کے لیے، 3 سال کے بعد ان کو ریٹائر ہونا پڑے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ آپ دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا بشرا بی بی کی رہائی کا، وہ پھر ان کے مچلقوں پر دستخط کر رہے ہیں جو وکیل وہ، اور پھر سلمان صفدر کی جو گفتگو ہے وہ آپ سنیے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جی، آج بشرا عمران جو اہلیہ پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر مسٹر عمران خان ہیں، ان کی آج فائنل بیل پر سماعت تھی۔ یہ توشہ خانہ 2 کیس تھا کہ آج بہت بھرپور موقع ملا سرکار کو اپنے کیس کو سنبھالنے کا، مگر وہ سرکار لڑکھڑاتی رہی اس کیس میں۔ میری پہلے دن سے ہی اس کیس پر یہ موقف ہے کہ یہ کیس کبھی شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کرمنل لاء میں ایک ٹرانزیکشن کو آپ بائیفرکیٹ کر دیں، اس کی سب ڈویژن کر دیں، اور ایک کیس کو مختلف حصے میں فریگمنٹ کر کے کبھی ایک تحفے کی حد تک، کبھی دوسرے تحفے کی حد تک، اس کا مقصد صرف میاں بیوی کی انکارسریشن اور ان کی ڈیٹینشن کو پرولونگ کرنا ہے۔ اس کا ایک یہ بھی اندیہ تھا کہ کیسز سرکار کے پاس ختم ہو چکے ہیں اور اب پیچھے رہ کچھ نہیں گیا، کوئی ایسا مقدمہ نہیں رہ گیا جس میں اب ان کی اریسٹ کو یا کنٹینیو ڈیٹینشن کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بشرا عمران آج 264 دنوں کے بعد فائنلی جتنے بھی کیسز ان کے اگینسٹ تھے وہ تمام کیسز آج میں وہ بری الذمہ، وہ تمام کیسز فردر انکوائری کے ہوئے۔ کوئی ایک کیس میں ریزنیبل گراؤنڈز نہیں سامنے آئے ٹو جسٹیفائی ڈیٹینشن، مگر ہمیں انصاف لیتے لیتے بڑا ٹائم لگ گیا۔ اس کی وجہ شیئر والیوم آف کیسز، مس یوز اینڈ میسو مس یوز آف پولیس مشینری اور آن گوئنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جو کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ خواتین کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے خواتین کی حد تک بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ بشرا عمران سے اب وہ عمران